کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا ہوں میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں، قصہ مجھے کہ ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں، شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی
ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ماں نے کہا پھر شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کب تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلاؤگے آئے گی ماں، سینے سے تم کو لگائے گی ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، روح سے قبر جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر قبر بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مرحومہ وضاحت النساء بنت محمد حسین کو عیسیٰ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب، ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي، مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الكهف الحسين وغياث المصدر المستقيم وملجأ الحاربين والعصمة المعتصمين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أيضا گرامی، بزرگان عزیز، علماء افاضل، ذوی الاحترام سامعین، ایک مرحومہ کے اظہار ثواب کی غرض سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ چند لمحہ آپ کے سامنے فضائل و وسائل اظہار ثواب کی غرض سے ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا، زیور وجود سے آراستہ کیا، تو ہر انسان کی جو بہرحال مختلف مراحل ہیں زندگی کے، ان مراحل میں ایک مرحلہ دنیا کی زندگی کا ہے جو متفق علیہ ہے، اور
دنیا کی زندگی میں جو انسان کو اللہ نے زیور وجود سے آراستہ کیا وہ دو چیزوں کا مجموعہ مرکب ہے، ایک عقل اور دوسرے نفس۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بقول کہ بہائم اور فرشتوں سے جو امتیاز ہے انسان کا وہ یہی ہے کہ اس کے پاس دونوں طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، عقل بھی ہے اور اس کے پاس نفس بھی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نفس کی بات آئے گی تو وہاں خواہشات کا ایک بازار ہے، خواہشات کا ایک انبار ہے، آرزوئیں، تمنائیں۔ انہیں آرزوؤں اور تمناؤں میں، خواہشات میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کی یہ آرزو ہے، اور یہ کوئی غلط آرزو نہیں ہے، غلط خواہش نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جس کے پاس عقل ہے وہ کامیابی چاہتا ہے۔ تو اب سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کامیابی ہے کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو طلب کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے غافل ہوتا ہے، محض الفاظ کی دنیا میں ہوتا ہے، اس کا مطالبہ کرتا ہے، یا مثلا جو اصل مفہوم ہے اس کو غلط مصداق پر منطبق کرتا ہے، مثلا ہے کچھ اور وہ سمجھتا ہے کچھ اور اس کو طلب کرتا ہے، لہذا دھوکہ یا اسی طریقے سے اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا، چونکہ مفہوم کا انطباق مصداق پر صحیح نہیں کیا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کامیاب ہونا، کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے، ہر ذو عقل، ہر عاقل یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو۔ اور اگر آپ دیکھیں قرآن بھی اس پر شاہد ہے، روایات بھی اس پر شاہد ہے، اور آج جو دنیا کی سماجی زندگی ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے۔ آج جب کوئی رہبر، کوئی نیتا آتا ہے ہمارے سامنے تو وہ یہی کہہ کر آتا ہے کہ میں تمہارا وکاس چاہتا ہوں، میں تمہیں کامیابی دلاؤں گا، میں تمہیں کامیابی کے راستے پر گامزن کر دوں گا۔ اور عزیزو اگر تاریخ میں جائے تو جو سلسلہ چلا ہے شیطان اور ادھر رحمان کے نمائندوں کا، ادھر بھی یہی سلسلہ ہے۔ قرآن شاہد ہے فرعون کی جب مخالفت کرتے ہوئے بعض افراد حق سے وابستہ ہوئے تو فرعون نے ایک آواز دی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جو الفاظ ہیں قرآن کے وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، حالانکہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، میں تمہیں ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہوں اور تم میرے مخالف ہو گئے۔ تو فرعون چاہتا کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسی طریقے سے تاریخ کے الفاظ جو شاہد ہے، جب معاویہ یا اسی طریقے سے اور جو دیگر افراد آئے تو یہی کہہ کر کہ ہماری پیروی کرو، ہماری اتباع کرو، ہم تمہیں کامیاب بنا دیں گے، ہم تمہیں کامیابی کے راستے پر گامزن کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي، اب امام نے دو بیان کی، میری باتوں کو سنو اور سننے کے بعد اس پر عمل کرو، اطاعت کرو۔ تو اب میں کیا وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي فَاهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم میری بات کو سنو اور سننے کے بعد عمل کرو تو میں تمہیں سیدھے راستے پر، کامیابی کے راستے پر گامزن کر دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیں ادھر جو رہبر الہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور جو رہبر جو بہرحال غلط امام ہے، جو جہنمیوں کا امام ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب یہاں نفس اور عقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل اس کی کس حد تک کارآمد ہے اور کتنا اس کی عقل اس کے نفس پر غالب ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ کامیاب معاویہ کی پیروی کر کے ہوگا یا امیر المومنین کی پیروی کر کے ہوگا۔ یہ اس کا مزاج، اس کی فطرت، یا حالانکہ جو علماء اخلاق جملہ بولتے ہیں کہ نداء العادت غالب علی نداء الفطرہ، لہذا غلط عادت اگر انسان کو ہو جائے نفس پر عمل کرتے ہوئے، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اب ادھر کی دعوت ہے ہم تمہیں کامیاب بنا دیں گے، آؤ ہماری اتباع کرو، ہم ہماری پیروی کرو۔ اور ادھر امام حسین علیہ السلام بھی کہے اب یہاں انسان کی عقل اور نفس کا ٹکراؤ ہے۔ اب انسان پہچانے کہ میں کامیابی کس کے راستے پر چلنے کے بعد مجھے ملے گی۔ اب آپ دنیا کی زندگی، یعنی یہاں میں اگر چاہوں کہ کامیاب ہو جاؤں، جو کامیابی اللہ کو مطلوب ہے، جو کامیابی انبیاء اولیاء ائمہ کو مطلوب ہے، وہ کامیابی حاصل کیسے ہوگی؟ یہاں امام نے بیان کیا۔ اب آپ محسوس کیجئے گا ہر انسان کی خواہش ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی کی زندگی گزاروں، دنیا میں ہر انسان مجھے کامیاب کہے۔ کامیابی ہے کیا؟ تو سب سے پہلے یہ انسان کو سوچنا چاہیے
تاکہ مفہوم صحیح مصداق پر منطبق ہو اور پھر اس کی تلاش کے لیے انسان نکلے تاکہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ قرآن نے اس میدان میں آنے کے بعد 4-5 نظریے پیش کیے ہیں کہ جو انسانی تصورات میں پائے جاتے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ کامیاب کون ہے۔ ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے جو اہل بیت کے محبت سے وابستہ ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ محسوس کرنے والا لمحہ ہے۔ آپ محسوس کیجئے گا 4 نظریہ قرآن نے پیش کی مذمت کے طور پر تردید کرتے ہوئے۔ پہلا نظریہ جو آیا معاشرے میں انسان کی جب نفس اور عقل کا ٹکراؤ ہوا اور نفس اس کی عقل پر غالب ہوا تو یہاں پر بعض انسانوں نے یہ سمجھا کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو، یعنی معیار انحصار کیا ہے کامیابی کا کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو وہ کامیاب ہے۔ دولت کے اعتبار سے کامیابی کا پیمانہ دولت کو بنایا گیا، یہ قرآن اس پر شاہد ہے۔ اب گرامی یقیناً اسلام دولت کے خلاف نہیں ہے، اسلام بالکل بھی دولت کمانے کے خلاف نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں بہرحال، چاہے وہ اخباری ہو چاہے اصولی ہو، خصوصاً شیخ انصاری نے اس بحث کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ تجارت واجب ہے، مستحب کہا ہے، مکروہ کہا ہے، حرام کا سارے موارد۔ مستحب تجارت جتنا کر سکتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے اسلام خلاف نہیں ہے، لیکن کامیابی کا انحصار فقط دولت میں یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ یہ نظریہ اسلام کو پسند نہیں، اسلام اس سے راضی نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قارون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ کتنی دولت ہم نے قارون کو عطا کی۔ بہرحال اب وہ آپ جانتے ہیں تفسیر میں اتنی دولت، اچھا بہت سے افراد کے پاس دولت ہوتی ہے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دولت ہونے کے بعد دولت کی نمائش کا مرض ہوتا ہے بہت سے افراد کو، یہ اور زیادہ خطرناک ہے، یہ اور زیادہ مہلک مرض ہے۔ بہرحال دولت کمائی، اب دولت کمانے کے بعد اس کا نشہ، نمائش، اب یہاں پر ایک بڑا سخت مرحلہ ہے۔ قارون کا بھی مزاج یہی ہے، اپنی دولت کی نمائش کرنا۔ قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، قارون نکلا اپنی قوم کے درمیان سے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے۔ اب یہاں جیسے ہی دولت کی نمائش قارون کے ظاہری عیش و آرام کو دیکھا تو 2 گروہ میں لوگ تقسیم ہو گئے، 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ ذرا شاہد ہے کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ ہے، کاش ہمیں بھی اتنی دولت مل جاتی جو قارون کے پاس ہے، یہ تو بڑا قسمت والا ہے، بڑا کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی کا معیار۔ اب آپ محسوس کیجئے، ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یعنی کامیابی کا معیار انحصار دولت میں کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ نظریہ غلط ہے، اشارہ آپ کہہ دیجئے الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو بس دنیا پرست تھے، جن کی نگاہیں آخرت سے غافل تھی، جو ماورائے دنیا کو نہیں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کامیابی یعنی بس دولت۔ اسلام نے کہا خلاف، ابھی دولت کما لینا اسلام اس کو کامیابی نہیں سمجھتا ہے۔ دولت کما لینا یقین کیجئے گا، بہرحال آپ کے اگر آپ کے لیے یقین کی منزلیں ہیں، لیکن دولت کا کامیابی کا انحصار اگر دولت میں ہوتا تو ابوذر کو تاریخ کامیاب نہ لکھتی، ناکام لکھتی، مگر چھوٹے سے چھوٹا مورخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابوذر کامیاب نہیں تھے۔ ابھی تو کتنی غربت کا مرحلہ ہے، بھوک سے بیٹا مر گیا، خود مر گئے، بیٹی کی مر جاتی، اگر مالک ایکٹر کا قافلہ آ کر نہ لے کر جاتا، اتنی غربت، اتنی دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر کسی قلم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو لکھے کہ ابوذر کامیاب نہیں تھے۔ اور اسی طریقے سے آج جو حق پرست قلم ہے، میں باطل پرست کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس جملے کو کہا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ذرا بھی اگر حق کی طرف رجحان ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو کہے کہ ماویہ کامیاب تھا، نہیں۔ ابھی گرامی دولت ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، چاہے جتنی دولت کا ہے، اسلام دولت کے خلاف نہیں ہے، بس اسلام اس کے خلاف ہے اگر دولت انسان کو قارون مزاج بنائے تو دولت بری ہے، خدیجہ قیمت بنائے تو اچھی۔ یعنی اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنا کس زاویے سے ہے، ہم دیکھ کس نگاہوں سے رہے ہیں۔ انحصار کر دے گا کس کے اندر، اگر دولت میں کامیابی کو انحصار منحصر کر دیا جائے تو پھر ابوذر کو کیا کہیں گے، ہم سلمان فارسی کو کیا کہیں گے، ہمارے یاسر کو کیا کہیں
رہیں گے ہم. یہ تو اپنے عہدے تخت چھوڑ کر آ گئے, اہل بیت کے درجے متمسک ہو گئے, جناب مرزا کو ڈر رہیں گے نہیں, کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں جو پھر بھی کامیاب نہیں. ابھی گانے گرامی یعنی کامیابی کا انحصار دولت میں نہیں ہے. اسلام نے قرآن کے اس نظریے کو باطل کیا. دوسرا نظریہ کیا ہے, جلدی جلدی اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. دوسرا نظریہ جو قرآن نے نقل کیا, بہت سے افراد کامیابی کا معیار کس میں سمجھتے ہیں. اگرچہ بات اگر آپ کے درمیان پڑھ کر آسانی سے گزر سکتا ہوں, وہی اگر عوام الناس محتاط تھوڑی مشکل ہو جاتی. بہت سے افراد سمجھتے ہیں کامیابی کا معیار یعنی علم حاصل کر لینا, جو جتنا علم حاصل کر لے اتنا کامیاب ہے, یعنی انحصار. آپ میرے الفاظ آپ محسوس کر رہے ہیں, کامیابی کا انحصار علم پہ کر دینا, یعنی جتنا علم حاصل کر لیا, ہم آیت اللہ بن گئے, ہم یہ بن گئے, ہم نے یہ پڑھ لیا, ہم نے یہ پڑھا لیا, ہم نے اتنے درس کو تدریس میں یہ کر لیا, ہم نے بڑا سبجیکٹ پی ایچ ڈی کر لی. جس دنیا میں آپ جائیں, یعنی علم کے اعتبار سے آپ نے کامیابی کے درجات کو آپ کے سامنے پڑھنے سے آسانی سے گزر سکتا ہوں. ہم نے درجات کو منحصر کر دیا علم میں. ابھی رہنے کے نام قرآن کیا کہتا ہے, فلما جاءتهم رسلهم بالبينات, جب رسول آئے ان کے پاس واضح اور بالکل بینہ کھلی ہوئی دلیلیں لے کر, انہوں نے کیا کہا, تو انہوں نے فوراً صلوات محمد علیہ محمد پر فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. اب یاد دیکھیے من العلم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لہذا جو علم ان کے پاس تھا تھوڑا بہت من العلم, اپنے اس علم پر ناز کرنے لگے اور ہمارے رسول کے مقابلے پر آ گئے. یہی علم ان کے لیے بوالِ جان بن گیا, یہی علم ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا. عظیم علم کامیابی, علم ترقی. آج آپ دیکھیں دنیا میں یہ نعرہ مشہور ہے, یعنی علم جتنا ہو کامیاب, علم جتنا ہو کامیاب. میں سنانے کے وقت کے خلاف نہیں ہوں, انحصار نہیں ہے, کامیابی کا انحصار کر دینا علم میں بھی لانے گرامی. قرآن اس کے خلاف ہے, یاد رکھیے گا. قرآن آپ دیکھیے, پڑھتے چلے جائیے, جہاں اللہ نے رسول کی صفت بیان کی ہے یعلمہم الکتاب, اس سے پہلے کا ہے یزکیہم. یہ صفت احترازی ہے دکھانے کے نامی, توقیعی نہیں ہے. یعنی اس رسول کا مقصد ہے, یہ فقط تعلیم نہیں دیتا ہے, یہ فقط معلم نہیں ہے, یہ ایسا معلم ہے جو مربی ہے. یعنی جو فقط اپنے کو منوانے کے لیے نہیں پڑھاتا ہے, جو اپنے کو پہچانے کے لیے نہیں پڑھاتا ہے, بلکہ سامنے والے کی تربیت کے لیے تدریس کرتا ہے. یہ مربی ہے, یہ محض معلم نہیں ہے. علی گرامی, اگر علم فقط کامیاب ہوتا تو ایک شب کے سناٹے میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے والا بہرحال ایک دقیق عالم فخر المشککین نہ بنتا, فخر المحققین بن جاتا. مگر اتنا علم ہونے کے باوجود بھی کیا رہا, فخر المشککین. یعنی یہ مصیبت کا عالمیہ ہے. عالم لم یتبع بعلم, یہ علم کس کام کا ہے, یعنی محض علم کامیابی نہیں ہے, محض علم میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے کہ جتنا علم حاصل کر لے. اللہ کی نظر میں کامیاب وہ عالم ہے کہ جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کیا ہے. کسی نے الف تک پڑھا ہے مگر عمل کیا ہے, کسی نے یا تک پڑھا ہے مگر عمل نہیں کیا. اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے کہ بس الف تک پڑھا ہوا ہے. تو یہ دوسرا نظریہ قرآن نے کہا نہیں, ہم فقط علم کو کامیابی نہیں مانتے, ہمارے یہاں محض کامیابی علم نہیں ہے. ہم اللہ کا ہم یہ ٹھیک ہے, آپ جو ہو گے آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے جو کامیابی کا معیار دیا ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے. یہ نظریہ باطل ہے, قرآن نے کہا نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تیسرا نظریہ, جو جتنے زیادہ تعلقات قائم کر لے, بہرحال اب وہ چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں, اگر جو قرآن کی تعبیر ہے غیروں سے, بہرحال جو تعبیر استعمال کی الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین من دون المؤمنین, کہ وہ افراد جو کافروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں اور مومنین کو چھوڑ کر ایبتغون عندهم العزت, کیا ان کو ایسا لگتا ہے کہ کامیابی عزت اس میں مل جائے گی, ان کو نہیں. فإن العزت للہ, عزت اللہ کے لیے ہے. اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ, اب ہم تمہیں کامیاب بنا دیں گے. یعنی جتنے زیادہ تعلقات ہم نے قائم کر لیے ہم اتنے کامیاب ہو گئے.
ताल्लुकात कायम कर लेना, हमारे फला से याजूज से माजूज से फला मंतरी ये हो सबसे ताल्लुकात है ठीक है सरकार, मगर इस्लाम की नजर में ये ताल्लुकात मेयार नहीं है। आज आपसे सवाल किया जाएगा, आपको 20 साल हजरत में हो गए, आपने किया क्या? न दौलत आपके पास, न ताल्लुकात आपके पास, न ये न वो, आपने किया क्या? अभी आगे यानी चूंकि उसकी नजर में कामयाबी का मेयार क्या है? दौलत। कामयाबी का मेयार क्या है? ताल्लुकात कायम कर लेना। अगर मकासिद में शेख अंसारी की इबारत है और शहीद साहिब ने मुनियतुल मुरीद में भी लिखा है कि ऐसे उलमा के जाने से के पास जाने से फायदा क्या कि जिनके पास जाकर सिवाय दो चार सिद्धि मिल सकते हैं। सराहत बिल्कुल इबारत है, कहीं कामयाबी नहीं है तालिब इल्म की। अली आगे आगे शुरू में अब तवज्जो कीजिएगा, जितने ज्यादा ताल्लुकात कायम कर ले वो कामयाब है। ताल्लुकात कायम करना, ताल्लुकात बना लेना ये कामयाबी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मफहूम को गलत निजात पर मुंतबिक किया और फिर अपनी कामयाबी को साबित किया, नहीं, ये कामयाबी नहीं है। अब तवज्जो कीजिएगा, एक छोटी सी बात याद आ गई कि ताल्लुकात कायम कर लेना, महज ताल्लुकात पर कामयाबी का इंतजार कर देना, इस्लाम उसके खिलाफ है, ये कामयाबी नहीं है। सफ़वाए जमाल ताल्लुकात है, हारून रशीद से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सच्चे सहाबी है और बड़े बिजनेसमैन है, ताजिर है, ऊँटों का बिजनेस है, इधर से उधर तो किराए पर जाते हैं। और उस जमाने में ऊँटों का बिजनेस यानी आज के जमाने में किसी के बहरहाल 10-15 हजार 10-15 कम से कम 50 प्लेन चल रहे हो, 50 फुट यानी 50 प्लेन का बिजनेस, इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा कारोबार बिजनेस ऊँटों का सफ़वाए जमाल का है कि जब हारून रशीद कहीं बड़े सफर पे निकलता है, मामूली बिजनेस नहीं है इसका मतलब, यानी छोटे मोटे लोग रास्ता नहीं करते हैं, ताल्लुकात है, आना जाना है, सफर पे जाना चाहता है, हज के सफारे जमात से डील हो गई, ताल्लुकात की बिना पर डील हो गई, इतने ऊँट किराए पर चाहिए, देंगे बिल्कुल हाजिर है, कहाँ से जाना है, मामला हो चुका बिल्कुल। अब आप महसूस कीजिएगा, बिजनेसमैन ज्यादा बेहतर जानते हैं कि बिजनेस में अगर कोई डील हो जाए उसको तोड़ना ये आसान नहीं है, या बिजनेस को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। मामला हो गया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, सफ़वान इधर आओ। क्या बोला? कब मैंने सुना है कि तुमने हारून रशीद के साथ डील की है, अपने ऊँट उनको किराए पर दिए हैं। कहाँ मौला दिए हैं? कब मैं तुम्हारे इस काम से राजी नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, ऐसी मामला है। फौरन सफ़वान जमाल कहते हैं, मौला मैंने हारून रशीद को ये ऊँट जो दिए हैं किसी बस्ती को तलाश करने के लिए नहीं दिए हैं, मैंने कहीं पे जुल्म बर्बरियत करने के लिए ये ऊँट नहीं दिए हैं, मैंने ये ऊँट हारून रशीद को दिए हैं। तो क्यों? इसलिए दिए हैं कि क्योंकि हज करने जा रहा है, मुबारक सफर है, ज़ियारत का सफर है। अब आप महसूस कीजिएगा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा ये बताओ, जब तक हारून रशीद हज करके वापस नहीं आ जाता तुम्हारी दुआ क्या है, तमन्ना क्या है? अब मुझ जैसा होता तो घर घर करके झूठ बोल देता, मगर हमारे जमाल अच्छे साहब ये कहते हैं, मौला दुआ और तमन्ना तो यही है कि हारून रशीद जिंदा रहे। क्यों? अगर मर गया तो मेरा पैसा पहुंच जाएगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कहा, सब बात याद रखना, जालिम जाबिर के लिए एक लम्हे की जिंदगी की दुआ करना इस्लाम में जायज नहीं है। एक लम्हे की जिंदगी की दुआ करना जायज नहीं है। सफ़वान परेशान हो गए, इमाम के दरबार से निकले, घर से निकले, गए सीधे हारून रशीद के पास। जाने के बाद कहा, मैंने तुमसे मामला कर चुका हूँ, डील कर चुका हूँ, अब डील तोड़ेंगे तो नहीं, मामला खराब हो जाएगा। कब मैं अपनी डील वापस लेता हूँ, अपना मामला वापस लेता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने आज से अपना सारा बिजनेस खत्म कर दिया, सारे ऊँट बेच दिए, बना बनाया बिजनेस उखाड़ फेंका। अब अभी रहने गिरानी आसान नहीं है। जो अब सफ़वाने हारून रशीद कहता है, मुझे मालूम है किसके इशारों पर काम हो रहा है, अगर बहरहाल तुम्हारी शख्सियत मेरी निगाहों में इतनी मोहतरम न होगी तो मैं तुम्हें अभी कत्ल कर देता। मगर सफ़वान जमान ने क़यामत तक आने वाले शिया यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को दर्ज दिया कि अगर कभी भी माल और दीन में टकराव हो जाए तो माल को कुर्बान कर देना, मगर दीन को बचा देना। अब दीन अहम है। अब ये जो खून पसीने से कमाई थी दौलत, ये अहम नहीं है, यकीनन चली जाए, यकीनन ये दौलत चली जाए, मगर हमें ये दौलत नहीं चाहिए इसलिए कि हमारे दीन के मुकाबले में आए, हमारे दीन के लिए खतरा बन रही है। तो कामयाबी का में इन्हिसार ताल्लुकात नहीं,
ٹھیک ہے آپ کے تعلقات ہیں، اور ادھر اگر شریف نے یقین کو امام نے اجازت دی جاؤ تعلقات رکھو، لیکن شرط کے ساتھ ہمارا چاہنے والا اگر کوئی بھی اسے کام ہو تو تمہیں کرنا ہے، بہانہ نہیں کرنا، ہم تو برتری بن گئے ہیں۔ دوسری شرط ہمارے خلاف جو سازش ہوگی آ کے ہم کو بتانا ہے، یہ نہیں کہ تعلقات قائم کر کے وہی میں ہو جاؤ، یعنی یہاں بھی تعلقات کے ساتھ تعلقات مقصد نہیں ہے، ہدف کچھ ہو، یہ بس طریق ہے، ایک رابطہ ہے، آگے جانے کے رابطہ نہیں، یہ غلط ہے۔ کامیابی تعلقات قائم کر لینے میں نہیں ہے۔ چوتھا نظریہ جو قرآن پیش کرتا ہے، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے جو جتنا زیادہ عہدہ حکومت میں حاصل کر لے۔ بہرحال اگر پردھان منتری بن گئے تو بہت بڑی بات ہے، یا کسی بہرحال صوبے کے بن گئے اور بڑی بات ہے، جیسے جیسے درجات میں کچھ نہیں بن سکے، کم سے کم گاؤں کے پردھان ہی بن گئے، کامیاب تو ہے نا، چھوٹا سا عہدہ ہی صحیح، مل تو گیا ان کو عہدہ۔ اب یہ آپ محسوس کیجیے گا، یعنی حکومت تختے حکومت کو حاصل کرنے میں، حکومت کے عہدہ حاصل کرنا، اس میں کامیابی کا انحصار کر دیا، یعنی کامیاب ہو جو جتنا زیادہ حکومت پر عہدہ حاصل کر لے، جیسا عہدہ حاصل کر لے، جتنا بڑا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ جب جناب زینب دربار یزید میں پہنچی تو یزید نے کیا کہا؟ خطاب کرتا ہے جناب زینب کو اور کہتا ہے ایک جملہ جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے سورہ آل عمران کی، جو آپ کے ذہنوں میں ہے، جس کی ابتدا کا بیان یہ کہ تو دل ملک کا منتشا وطن دل ملک کا منتشا، قل اللہم تو دل ملک کا منتشا وطن دل ملک کا منتشا وتعز منتشا وتذل منتشا۔ یہ تو اللہ کا ارادہ ہے، وہ جسے چاہے حکومت عطا کرے، جسے چاہے حکومت، جسے چاہے سلب کر لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کرے۔ اب بہر خاتم پر ہے، اللہ نے آپ سے حکومت کو چھین لیا، ہمیں دے دیا، ہم کامیاب ہیں۔ اب چونکہ اس نے کہا کہ انحصار کامیابی کا حکومت میں، عہدے میں، جناب زینب معلمہ قرآن، خالق نہج البلاغہ کی بیٹی، اس نے آل عمران کی آیت پڑھی، جناب زینب نے سورہ آل عمران کی آیت ہاتھ پس گردن پڑے ہوئے جواب دیتی ہیں، بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم وانما نملی لهم لیزدادوا اثما۔ ہم نے اگر کافروں کو، ظالموں کو مہلت دی ہے تو وہ اس مہلت کو اپنے لیے بھلائی نہ سمجھیں، بلکہ یہ مہلت ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے، یہ مہلت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ یقیناً تو ظاہراً اپنے حکومت کو بیٹھا ہے، ہمارے ہاتھ گردن پہ بندھے ہوئے ہیں، مگر کامیاب تو نہیں، کامیاب ہم ہیں، کامیاب ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے اقلیہ کے جسموں کے سرطان کو چھڑائی کر دی، مگر ہمارے مقصد کو نہیں ملا پایا۔ آج بھی آواز آ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کامیاب ہم ہیں، کامیاب تو نہیں ہے۔ تو ابھی والے کہ حکومت میں کامیابی کا انحصار، اور حکومت میں دفتر میں کامیابی کو منحصر کر دینا، اسلام نے کہا نہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان جتنا چاہے عہدہ حاصل کر لے، کہ یہ بھی نہیں۔ اب کامیابی دولت میں انحصار، امبانی بن گئے ہیں، پوچھا جائے کون سب سے بڑا کامیاب ہے؟ امبانی، ہاں ماشاءاللہ بہت دولت کمائی ہے۔ کون سب سے بڑا کامیاب؟ یہ دولت انہوں نے یہ عہدہ حاصل کر لیا، ان کے پاس اتنا علم ہے، یہ کامیاب ہے، یا ان کے اتنے زیادہ تعلقات ہیں، یہ کامیاب ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، چاروں کے ذریعے واقع ہیں۔ صحیح کیا ہے پھر؟ اب قرآن نے بڑھ کے آواز دی، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر دیا ہے۔ اب ابھی جانے گرامی دیکھیں، آپ عربی زبان کے اعتبار سے گرامر میں قد افلح باقی پر اگر کا داخل ہو، ترجمہ بہتر جانتے ہیں، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب اگر تزکیہ نفس ہے، دولت ہو یا نہ ہو، کامیاب ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہے، تعلقات ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہے، علم ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اگر نفس پاکیزہ ہے، اچھا ہے، حکومت میں عہدہ ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اس کی مثال آپ کربلا میں دیکھیے، نگران گرامی، سارے عہدے چھین لیے گئے، ظاہراً تخت و تاج چھین لیا گیا، مگر کامیاب کون ہے؟ کہ جس کا نفس محبت اہل بیت سے مالا مال ہے، جس کا نفس ولایت علی سے مالا مال ہے، وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ کامیاب کون نہیں ہے؟ جس کا نفس بغض اہل بیت کی نجاست سے بھرا ہوا ہے، جس کے نفس میں غلاظت بغض اہل بیت ہے، وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔
نفس تھا اور جہاں تزکیہ نفس نہیں تھا، جب امام حسین نے آواز دی ہر من ناصر ینصرنا، تو جن کے جسم و روح میں اتصال تھا میرا نفس پاکیزہ نہیں تھا، امام کی آواز میں لبیک نہ کہہ پائے، مگر جن کے نفس پاکیزہ تھے جسم و روح کا اتصال ٹوٹنے کے بعد بھی امام کی آواز میں آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کامیابی یہ نفس کا تزکیہ کر لینا، جتنا نفس انسان کا پاک و پاکیزہ ہو وہ کامیاب ہے۔ اب اگر انسان کے پاس دولت ہے، سلیمان ہے وقت کا، کوئی مشکل نہیں، کامیاب ہے اللہ کی نظر میں۔ ابو ذر ہے وقت کا، کامیاب ہے اللہ کی نظر میں۔ علی ابن یقین ہے وقت کا، حکومت میں عہدہ ہے مگر نفس پاکیزہ ہے، کامیاب ہے۔ یا کوئی عہدہ نہیں ہے، صفوان جمال ہے، ٹھیک ہے، تعلقات ہیں مگر کامیاب ہے چونکہ نفس پاکیزہ ہے۔ اب اسلام دولت کے خلاف نہیں ہے، اسلام جتنا چاہے دولت کمائے۔ عزیزان گرامی، کوئی آسان نہیں ہے۔ امیر المومنین رسول اسلام جب حبشہ گئے تو بادشاہ نے 3 کلو سونے سے بنا ہوا کپڑا رسول اللہ کو ہدیہ کیا، 3 تولہ نہیں 3 کلو سونے سے بنا ہوا۔ اب بہرحال رسول اللہ آئے، امیر المومنین کو گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ اب امیر المومنین بھی رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، کیا کیا؟ غریبوں میں تقسیم کر دیا، کچھ نہیں، اپنے لیے نہیں۔ بہرحال رسول اللہ آئے، اس کے بعد جو تفصیل ہے، یا علی آج تو بہرحال دعوت ہونا چاہیے، عموماً ہمارے یہاں بھی ہے، آج یہ ہوا ہے پارٹی ہونا چاہیے، اب الفاظ اگرچہ میرے ہیں، آج دعوت ہونا چاہیے، کوئی گھر میں پڑھنا چاہیے، ہاں رسول اللہ حاضر ہو، کہا ہدیہ کا وہ گفٹ آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے غرباء فقراء میں تقسیم کر دیا۔ تو دولت جتنا انسان چاہے کمائے، لیکن اگر تزکیہ نفس کے ساتھ ہے، اسلام کی نظر میں کوئی برا نہیں ہے۔ اسلام بلکہ پسند کرتا ہے اچھی سے اچھی زندگی گزارے۔ اصل معیار کیا ہے؟ قد افلح من زکاھا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ زکا یزکی عربی زبان میں اصل بولا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، کسان کے لیے۔ جب کسان اپنے کھیت میں 2 کام کر لیتا ہے، ایک کام بہرحال اس نے فصل کو اگایا جو اس کے ضروریات تھے کھیتی میں وہ فراہم کیے، کھاد ڈالنا، بیج ڈالنا، پانی وغیرہ دینا، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے، جب فصل اگ آئی اب اس کو ان چیزوں سے بچانا جو فصل کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ مثلا آج کے زمانے میں جانور سے بچا لینا، یا مثلا کیڑا نہ لگنے پائے، کیڑے مار دوائی ڈالنا۔ اگر یہ 2 کام کر لیتا تھا کسان، اس موقع پہ کہا جاتا تھا زکر فلاح، کہ کسان نے اپنی کھیتی کا تزکیہ کر لیا۔ اللہ نے اسی لفظ کو ہمارے لیے استعمال کر لیا کہ فلاں انسان نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اگر اس کا ترجمہ اپنے لفظوں میں کہو، یعنی واجبات کو انجام دیا اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب وہ شخص کامیاب ہے اگر اس کے پاس وہ مطلوب ہے جو اللہ چاہتا ہے، اب یہ کامیاب ہے۔ اب اس کے سر پر میں جدائی ہے، امیر المومنین افریقہ گئے، بہرحال بادشاہ سے ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد امیر المومنین کی نظر ایک بچے پر پڑی۔ امام نے کہا مجھے اسے بیچ دو، کہا یہ حاضر ہو۔ مولا کائنات کو وہ بچہ بیچ دیا 150 دینار میں، امیر المومنین نے خرید لیا۔ کتنا کامیاب طیب و طاہر، چونکہ امیر المومنین اس کے ظاہری رنگ سیاہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، امام اس کے چمکتے ہوئے دل کو دیکھ رہے تھے، جو سورج کی طرح اس کا نفس چمک رہا تھا۔ اب یہاں جب مولا نے دیکھا کہ مجھے دیکھ دو، یہاں بھی حاضر ہو، آپ بیان جتنے ہو جائیں، 150 دینار میں امیر المومنین کا خریدا، آئے مدینہ لے کر ہدیہ کر دیا ابو ذر کو۔ بہرحال جناب ابو ذر بھی ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسے امیر المومنین کرتے ہیں، تو غلاموں کے ساتھ جناب ابو ذر کے ساتھ رفضہ دی گئی۔ کون ہے یہ؟ جناب جون، کوئی عام انسان نہیں۔ جناب ابو ذر کے ساتھ رفضہ دی گئی، اتنے مجھے فرقہ برقرار۔ اس کے بعد جناب ابو ذر کی جب وفات ہو گئی، واپس آئے مدینہ، امام حسن کے پاس رہنے لگے، پھر امام حسین کے ساتھ، یہاں تک کہ جب کربلا آئے ہیں، اور جو مرحوم شہرالدین نے لکھا کہ حداد یعنی لوہے کا کام جانتے تھے، امام حسین نے کہا جاؤ چلے جاؤ، منع کیا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ امام نے پھر کہا، جب تیسری بار امام نے کہا، دوسری بار کہا تو جناب جون نے کہا کہ جب عیش و آرام تھا تو میں آپ کے ساتھ رہا،
آپ جواب پریشان ہے تو آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام نے پھر کہا کہ چلے جاؤ۔ اب یہ میرے الفاظ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی تحقیق حرف آخر نہیں ہے، شاید جناب جون کو لگا کہ کئی امام حکم تو نہیں دے رہے ہیں، چونکہ حکم امام ہے تو اطاعت واجب ہے۔ اب جناب جون نے ایک صاف بڑا جملہ کہا کہ مولا آپ مجھے اس لیے بھیج رہے ہیں، ان لونی لاسود وان ریحی لدغن وان حسبی دلعین، کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بوئے بد آتی ہے، میرا نسب پست ہے، کبراب ہوں۔ امام رونے لگے، سینے سے لگا لیا، جاؤ میری نسب میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں ہماری نظر میں وہی ہے، وہی محترم ہے، وہی مکرم ہے جس کا جتنا نفس کا توفہ دیتا ہے۔ اے جو ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو نے 3 جملے کہے تھے، جو ان کی لاش پر بھی امام نے 3 جملے کہے ہیں، 12 یا 14 شہدا کے لاشیں تھے، امام نے بس مرضیہ پڑھا ہے، ان میں جون بھی شریف ہے، اور امام نے 3 جملوں کا جواب 3 جملوں میں ہی دیا ہے، اللہم بین وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار، اے پروردگار جون کے پسینے کی بوئے بد کو بوئے خوشبو بدل دے، اے پروردگار جون کے رنگ کو سفید کر دے، اے پروردگار جون کا شمار ابرار کے ساتھ کرنا۔ جون تم نے اپنی خاطر پر ہے، میرے الفاظ ہیں، تم نے 3 چیزوں کو اپنی کمیاں سمجھا تھا، نہیں یہ کمیاں نہیں ہے، یہ بیدار قدرت کا ایک کرشمہ ہے، خلقت ہے، لیکن ہم تمہارے جگرے بابا نے تمہارے چمکتے ہوئے دل کو دیکھا تھا، لہٰذا تمہیں تعبدوں کے حوالے کیا، میرے بھائی کے حوالے کیا، میرے حوالے کیا۔ اصل کامیابی یہ ہے دنیا کے جاتے وقت کہ ہمارے قدموں میں سے تم وابستہ ہو۔ آج اگر دنیا میں اہل بیت کا چاہنے والا کوئی جاتا ہے، اس کی کامیابی بھی یہ ہے کہ جب جاتا ہے تو اہل بیت سے وابستہ ہے، امیر المومنین سے وابستہ ہے، امام حسین سے وابستہ ہے۔ ابھی والے گرامی ہمارے یہاں فرق نہیں ہے، بلال آئیں گے تو وہ بھی محترم ہے، فضا آئے گی تو وہ بھی محترم ہے، اور ان کے در پہ آنے کے بعد یہ بھی اتنے محترم بن جاتے ہیں کہ جس طرح ان کی خوشی میں شریک ہے، ان کے غم میں بھی شریک رہتے ہیں۔ فضا کا کردار کیا ہے؟ اگر آپ اپنی روٹی فقیر و مسکین کو دیں گے تو ہم بھی دیں گے، امیر المومنین نے کہا نہیں ہے اگر آپ مسائل برداشت کریں گی تو ہم بھی مسائل کو برداشت کریں گے، ہم آمادہ ہیں، آپ کے شریک ہیں، آپ کی خوشی میں بھی، آپ کے غم میں بھی، اس لیے کہ ہم کامیاب ہیں، ہمیں اللہ نے کامیاب بنایا، ہمارا نفس باتیں باقیدہ ہے۔ یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے کہ معصوم کہ جو اللہ کی قریب خاص جب جلتا ہوا دروازہ ملا تو کس کو پکارا؟ یا فضا خذینی، اے فضا میری مدد کرو۔ یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے، سوچنے کا مرحلہ ہے، یعنی اے فضا آپ میری مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فضا آپ میری مدد کرو۔ یقیناً فضا کا معیار کیا ہے؟ یہ کامیابی کے درجے مفاہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا امام حسن علیہ السلام عبدالرحمن قاضی کے خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے مسائل کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عبدالرحمن قاضی نے کہا کہ مولا میں تو آپ کے مسائل پڑھتا ہوں، کہ نہیں میرے مسائل تم نہیں پڑھتے ہو، کہ مولا وہ کون سی مصیبت ہے جو میں نہیں پڑھتا؟ اس وقت امام حسن نے خواب دھیانا میں عبدالرحمن قاضی سے کہا جب ہماری مصیبت بیان کرنا تو یہ ضرور پڑھنا کہ ایک مرحلہ مجھ پر میرے بھیا حسن پر بہت سخت گزرا ہے، کا مولا کو کون سا مرحلہ؟ کا ایک طرف میرے بابا کے رسی گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچ کر لے جا رہے تھے، دوسری طرف میری ماں کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ، ہم دونوں بھائی حیرانی میں تھے کہ اپنی ماں کی مدد کرے یا اپنے بابا کی مدد کرے۔ یہ حیرانی کا لمحہ تھا۔ جب امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جایا جا رہا تھا، 2 یہودی کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایک نے دیکھا فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دوسرے نے سوال کیا اگر یہ کون سا موقع ہے کلمہ پڑھنے کا؟ وہ کہتا ہے یہی موقع ہے کلمہ پڑھنے کا۔ کہو کیسے؟ کہ جانتے ہو جس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، جس کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ نہیں جانتا، کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔
वजीफा ही सफर कर सकता है। अरे जिसके अंदर इतनी ताकत हो, आज उसकी दौरा में चलता हुआ करता था, मगर वो सब्र किए हुए है। सब्र किए हुए हैं। रसूल के पैगाम का खलीफा के अलावा किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि वो ऐसे मौके पसंद कर सके। अल्लाह सब्र कर रहे हैं। कैसा कैसा मौका गुजरा, 75 दिन 40 दिन 93 दिन अल्लाह वही सब्र कर रहे हैं। एक मौका आया, जलता हुआ दरवाजा देखा, अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया। गले में रस्सी का फंदा डाला गया, अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया। अदाकारों बच्चों की यतीमी को देखा, अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया। जनाबे छोटी छोटी बेटियों के चेहरे को देखते हैं, अली सब्र करते जाते हैं, बेटियों को बेटे को दिलासा देते जाते हैं। मगर लम्हा आता है जब अमीरुल मोमिनीन ने जनाबे फातिमा को सुबह में रहम कर दिया, खास सुबह में खास कर दिया। अमीरुल मोमिनीन शब के सन्नाटे में अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हो गए हैं। सुबह नमोदार हुई, किसी ने खबर दी, या अली ये आपकी नक्शे, ये जनाबे सैयदा की नक्शे कब्र करना चाहते हैं। ये कहते हैं हमने नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी, हम नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। अदाकारों को अमीरुल मोमिनीन जितने घर से चलता हुआ दरवाजे को देखा, सब्र किया। गिरता हुआ धुआं देखा, सब्र किया। बच्चों की यतीमी को देखा कि नक्शे कब्र की बात आ गई है। अली ने सिर हवाला बांधा, घोड़े पर सवार हुए, जंगल में मट्टी में आए, कब्र फातिमा को तलाश करने लगे और एक आवाज दी, लास्ट के अंदर अनहोइन के बारे में अगर किसी ने कब्र फातिमा की तरफ आंख उठाकर के देखा, मैं आज मदीने की गलियों को उसके खून से सैराब कर दूंगा। और अब जो अली का लहजा देखा, अली का लहजा देखा, आने वाले वापस चले गए, किसी के अंदर मजाल न हुई जो कब्र फातिमा की तरफ आंख उठाकर देखता। ला यौम का यौम का ला अज़ाबुल्लाह, ऐ जनाब सैयदा यकीनन आप मज़लूमा है, आपका पहलू शिकस्त दिया गया, आपकी कब्र में साया है, मगर एक लम्हा आता है जब आपकी नक्शे कब्र की बात आई तो अली जैसा मासूम इमाम मुजाहिर कब्र बन के बैठ गया। किसी के अंदर मजाल न हुई जो आपकी कब्र की तरफ आंख उठा करके देखता, मगर आपका बेटा हुसैन कितना गरीब है जब अपने 6 महीने के बेटे को सुबह ने खाक कर दिया। 6 महीने की लाश की बेहुरमती न होने पाए, मगर हाँ हुसैन के ऊपर जालिम ने देखा मारा, नन्हा तलाशा नेज़े दौलत के बाहर आ गया। हुसैन सरे हुसैन देखता रह गया, ज़ैनब देखती रह गई। वाह मुर्दता का मसीहा जारी हुआ, वाह मुसीबता, वाह मुर्दता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व मोहम्मद जहाँ पर भी मौला के चाहने वाले मौजूद हैं उन सब की जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व मोहम्मद हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस की तमाम हमारे इश्क पूरा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व मोहम्मद जो बे औलाद है उनको औलाद सालिहा इनायत फरमा। जो साहिब औलाद हैं उन सबको औलाद की तरबियत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमको सीरत अहले बैत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफा आजिला कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार मरहुमा निसा बिन्त मोहम्मद हुसैन के तमाम गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा और तमाम मरहुमीन के तमाम खुसूसन हाज़रीन के मरहुमीन के तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार बेहद मोहम्मद व मोहम्मद को जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं हमें उसकी कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार उलमाए किराम मराशिद किराम का साया हमारे सरों पर ताक़ीद कायम रख। इमाम आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवाम और अंसार के शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा वज़ाहतुन निसा बिन्त मोहम्मद हुसैन की रूह को इसारत